پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ، کیا بھلا علاوہ اللہ کے دین کے، یبغونا وہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں، وَلَہُ حالانکہ اسی کے لیے، اسلمہ فرما بردار ہوا، من جو کوئی فی السماواتی آسمان میں، والارضی اور جو زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور ناخوشی سے، وإلیہ اور طرف اسی کے، ترجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے، اور کیا وہ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین تلاش کر رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ Do they seek other than the religion of Allah, the true Islamic monotheism, worshipping none but Allah alone, while to him submitted all creatures in the heavens and the earth, willingly or unwillingly, and to him shall they all be returned۔ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے زمین ہو یا آسمان، چاہے چاند، سورج، گیلیکسیز، سب ایک ہی دین پر چل رہے ہیں، یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ سب نے خود کو اللہ کے لیے سرنڈر کیا ہوا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہوتا ہے۔ سورج کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ کبھی بھی نکل آئے، اس کو اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا اس کے لیے اسے فالو کرنا ہوتا ہے۔ ستاروں کو، چاند کو، ہر زمین کو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے اسی کو فالو کرتی ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ کوئی بھی چیز اپنی مرضی نہیں چلاتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہم بیج کسی دوسرے کا بوئیں اور اس میں سے پیڑ کسی اور کا نکلے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز ایک سیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے، اور جیسا اللہ نے سیٹ کیا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ صرف ایک انسان اور جن ایسی چیز ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فری ول کے ساتھ چھوڑا ہے، تو وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، ورنہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی فرما برداری نہ کرتی ہو۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے ہوتا ہے۔ پوری کائنات کا نظام اسلام ہے، یعنی سب نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے سامنے، یعنی پھر اللہ کی مرضی چلتی ہے، خود کی نہیں، تو اس کا مطلب ہے اسلام۔ تو ہر چیز کا نظام جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نے نکلنے سے انکار کیا ہو، یا بادلوں نے بارش سے منع کیا ہو۔ سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ جب آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت اور نظام سے باہر نہیں جا سکتی، خوشی سے یا ناخوشی سے، تو اے انسان پھر تم اسلام کیوں نہیں لاتے؟ یعنی کیوں فرما برداری نہیں کرتے اللہ کی؟ تھوڑے سے دن کی تو بات ہے، بس انسان کی کتنی چھوٹی سی زندگی ہے، کر لے فرما برداری۔ یہاں فرما برداری کریں گے تو وہاں ہمیشہ آخرت میں خوش رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ یہاں اپنی مرضی کریں گے تو وہاں قیامت جو ہے، قیامت اور اس کے بعد کی زندگی تو ان لمیٹڈ ہے، کوئی اس کا اینڈ ہی نہیں ہے، نہ وہاں موت ہے۔ تو ہمیشہ کی جہنم سے اچھا ہے کہ دنیا چھوٹی سی دنیا ہے، انسان کی چھوٹی سی زندگی، اس میں اللہ کی فرما برداری کر لے، جسے کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ اللہ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی کچھ اختیارات بھی دیے تاکہ وہ کائنات میں اللہ کی عظمت پہچان کر خوشی سے اللہ کے آگے جھک جائیں۔ آدم علیہ السلام سے ابھی تک سب کا دین اسلام ہی ہے۔ اسلام یعنی خود کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دینا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ جس نے بنایا ہے تو پھر فرما برداری بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا۔ جب رزق وہ دیتا ہے، ہر چیز وہ دے رہا ہے، تو پھر اسی کی بات مانی جانی چاہیے۔ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں، چاہے خوشی سے ہوں چاہے ناخوشی سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات کی آیت نمبر 15 میں،
آسمانوں اور زمین کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اپنی خوشی سے یا جبرن، اور اس کے سائے صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں خاص طور سے سایوں کا ذکر ہے، جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی سجدہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا اس کے سامنے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 48 میں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر چیز کے سائے لیفٹ رائٹ جھک جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بے بس اور عاجز ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم پہ ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، وہ کس طرح سے سجدہ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتا انسان، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی سب چیزیں اور زمین کے سب جاندار اور سب فرشتے کوئی بھی تکبر نہیں کرتے، سب کے سب اپنے اوپر والے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم دیا جائے پورا کرتے ہیں۔ پس مومن بندوں کا تو ظاہر باطن، یعنی ظاہر یعنی جو دکھتا ہے، باطن یعنی جو چھپا ہے، دل اور جسم دونوں اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے تو پھر اس کا ہر چیز اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، ظاہر بھی باطن بھی، یعنی وہ سب کے سامنے بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اکیلے میں بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور کافر جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اختیار دے رکھا ہے، وہ بھی قبضے میں ہیں، اور جبراً اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، اس کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر نہیں کرتا لیکن اس کا سایہ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے آگے بے بس ہے۔ اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں اور وہ ہر طرح سے اللہ کی مرضی کی طرف جھکا ہوا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں۔ یعنی اس کی بھی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اللہ ہی اسے رزق دے رہا ہے، چاہے وہ کفر کر رہا ہے اللہ سے، لیکن ہر چیز کا کنٹرول جو ہے اس کا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن پھر دماغ میں آتا ہے نا، پھر کیوں وہ اتنی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کچھ نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دے کے، کیونکہ جب میدان حشر ہوگا تو ایک طرح کا ایک مقدمہ چلایا جائے گا نا ہر انسان پر، ایسے ہی کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، تو بتایا جائے گا کہ دیکھو تم نے دنیا میں یہ کام کیے، اس وجہ سے تمہیں سزائیں مل رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنی مرضی چاہے، جو نافرمانی چاہے، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، پھر تمہیں جہنم میں ہی آنا ہے۔ تو وہ جو ظلم اور جو بھی اس کی کفر ہوگا وہ سب پھر اس کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، وہ سب بتایا جائے گا اس کو کہ تمہیں یہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں یہ ان وجہ سے دی جا رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ اور دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ڈھیل دینے کا کہ شاید وہ انسان پلٹ آئے، اپنے آپ سے اللہ سے توبہ کر لے اور صحیح راستے پر آ جائے، تو دونوں ہی ریزن ہوتے ہیں ڈھیل دینے کے، یا تو بندہ اپنے کفر میں بڑھتا جائے اور پھر جہنم میں جائے، یا پھر وہ پلٹ آئے اللہ کے لیے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ ابھی بھی آپ پوچھئے تو سب مانتے تو ہیں کہ ہاں ایک ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے، اگر وہ کفر بھی کر رہے ہیں تو بھی سب کے سب یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں ایک ہی ہستی ہے جو سب کو چلانے والی ہے۔ سب یہ جانتے ہیں کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، کہ کوئی ایک کہے کہ نہیں بارش کرنی ہے، ایک کہے کہ نہیں دن ہونا ہے، دوسرا کہے نہیں رات ہونا چاہیے، یا ہندوؤں کے لیے دن ہو، مسلمانوں کے لیے رات ہو، کرسچنز کے لیے بارش ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے لیے ایک ہی نظام ہے۔ یہ تو انسان ہے جس نے اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے ایک ہی کائنات بنائی ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ساتھ سب کے اوپر بارش ہوتی ہے، ایک ہی دن نکلتا ہے، ایک ہی رات ہوتی ہے، سب کے لیے ایک ہی چیز ہے، لیکن انسان ہے جس نے اپنے آپ کو مذہبوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے۔ لیکن ابھی بھی جب سب سے پوچھا جاتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ ہاں ایک ہی خدا ہے۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی کیا یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کا دین چاہتے ہیں، جبکہ پلٹ کر سب کو اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ یعنی سب کو مرنے کے بعد اللہ کی طرف ہی جانا ہے، میدان حشر میں ہی اکٹھا ہونا ہے، وہیں اللہ کے سامنے سب کو اپنا حساب دینا ہے۔ یعنی پھر یہ لوگ ڈرتے کیوں نہیں، اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟
یعنی اتنا سب جب ان کے سائے سجدہ کر رہے ہیں، ہر چیز کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، تو پھر یہ انسان کیوں نہیں کرتے فرما برداری؟